قبرستان کی حاضری کے 11 آداب بھی موجود ہیں۔ اس منفرد رسالے کو آپ ضرور خریدیے اور زیادہ تعداد میں لے لیجئے، اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو پیش کیجئے۔ چھوٹے سائز میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ اس رسالے سے ہی نیکی کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ سرور کونین میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، یعنی شعبان کا، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، روزوں کی فضیلت ہے اور ماہ نصف شعبان کی اس میں دعا بھی ہے۔ اس ہی رات کو قبرستان جانا، یعنی اس مہینے میں نصف شعبان المعظم کو شب برات میں قبرستان جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قبرستان جانے کے مدنی پھول بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو لیجئے، یہ کتاب اس مہینے کے متعلق ہے۔ اس مہینے میں وہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس کے متعلق فرمایا گیا اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جس میں بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بہت مبارک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی اس کتاب میں بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ اس کتاب کو ضرور لیجئے۔ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھیے، دوسرے اسلامی بھائی کو تحفہ پیش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ کی قدر نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی